الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ ہمارے یہاں اور پڑوسی ملکوں میں اس جمعے کو جمعۃ الوداع، الوداع جمعہ یعنی رمضان کی رخصتی والا جمعہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی الوداع جمعے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی اس پر عمل کیا۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ جمعے کے دن، رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے، یہ کوئی خاص دن ہے۔ اس دن نئے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور اس دن کو عید کی طرح اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ چیز کہیں سے، حدیث سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، یہ سب ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ رمضان المبارک میں آنے والا آخری جمعہ ہے۔ اب آئندہ سال تک رمضان میں آنے والا کوئی جمعہ نہیں ہے، بس اتنی اس کی اہمیت ہے۔ ویسے رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی برکت والا ہے۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، تو اس دن میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے دعا کرنی چاہیے، اور عبادت کا بھی کوئی خاص طریقہ اس دن میں متعین نہیں ہے۔ جیسے روز رمضان کے اور دوسرے دن ہیں، ویسے یہ بھی ایک دن ہے۔ اب جب کہ رمضان المبارک رخصت ہونے والا ہے، تو ہم سب کو دو کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام تو یہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں اللہ نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ بہت سے گھر ایسے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور پورا مہینہ گزر جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان آیا اور چلا گیا۔ جس طرح رمضان سے پہلے زندگی چل رہی تھی، رمضان میں بھی اسی طرح ان کی زندگی گزرتی ہے۔ رمضان کے اندر کوئی خاص بدلاؤ ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں سے بنایا کہ جنہیں رمضان کا مہینہ ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ عبادت کر لیتے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بہت عاجزی سے کام لیتے ہیں، انکساری سے، کہ ہم نے کیا عبادت کی رمضان کے مہینے میں، ہماری تو کوئی عبادت نہیں ہے، بس ہم نے فاقے کر لیے، بھوکے رہے دن بھر، نماز کیا پڑھی ہم نے، بس ٹکریں مار لی۔ یہ ناشکری کی بات ہے۔ اللہ نے موقع دیا، ہم نے
روزہ رکھا، تراویح پڑھی، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چاہے ہم نے نماز کیسی بھی پڑھی ہو، سجدہ تو اللہ ہی کے سامنے کیا۔ تو ہمیں اور آپ کو اتنا عاجزی اور انکساری سے کام نہیں لینا کہ ہم نے کیا عبادت کی، بس ٹکر مار لی ہم نے، تو اتنا بھی عاجزی اور انکساری ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جیسی بھی ہم نے عبادت کی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا ہے کہ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ ایک سجدہ جسے تیرے آستاں سے نسبت ہے، یعنی اللہ کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے، چاہے وہ سجدہ اللہ کے دربار میں قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پہلا کام تو یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور کچھ نہ کچھ ہم نے عبادت بھی کر لی۔ یہ بات تو ہر آدمی جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ جیسا اللہ کی عبادت کا حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہوا، رمضان کا جو حق تھا وہ حق ہم ادا نہیں کر پائے، یہ ہر آدمی جانتا ہے۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں استغفار بھی کرنا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، تو نے ہمیں یہ مقدس اور بابرکت موقع دیا، لیکن ہم نے جو اس کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے نماز پڑھی، تراویح پڑھی، روزہ رکھا، قرآن کی تلاوت کی، لیکن جیسا ہونا چاہیے تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا، اس پر استغفار کرنا چاہیے۔ نیک لوگوں کی یہی صفت ہوتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہی عمل تھا کہ وہ عمل بھی کرتے تھے اور ساتھ میں اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے کہتے تھے کہ یا اللہ تیرا حق ادا ہم سے نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ نیک لوگوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ رات میں بہت تھوڑا سوتے تھے، پوری رات وہ اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے اور صبح کے وقت استغفار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ، جب انہوں نے پوری رات عبادت میں گزاری، پوری رات انہوں نے اللہ کی عبادت کی، تو پھر صبح کو استغفار کرنے کا کیا مطلب؟ استغفار تو اس وقت ہوتا ہے، معافی تو اس وقت مانگی جاتی ہے جب بندہ کوئی غلط کام کرے، کوئی گناہ کرے۔ انہوں نے تو پوری رات نماز پڑھی، پوری رات اللہ کی عبادت کی، تو پھر استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا کہ استغفار اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے موقع دیا عبادت کا، لیکن جیسا اللہ کی عبادت کا حق تھا وہ حق ادا نہیں ہوا، اس بات پر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ کرنا ہے کہ اللہ کے سامنے استغفار کرنا ہے، معافی مانگنی ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، تو نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی، تو نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، تو نے ہمیں قرآن سننے اور سنانے کی توفیق دی، تو نے ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق دی، لیکن جیسا حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہوا، اس پر تو ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ نیک لوگوں کی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ عمل بھی کرتے ہیں اور اس عمل کے اندر جو کوتاہی رہی ہے اس پر اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ جب بندہ عمل کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس عمل کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تو قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں، لہٰذا اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ صدا لگائی جاتی ہے
کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گر بت پرستی باز آ، ای درگاہ ماں درگاہ نہ امیدی نیست، صد بار توبہ شکستی باز آ۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ باز آ جا میرے بندے، باز آ جا، تو جیسا بھی ہے، تو نے جتنے بھی گناہ کر لیے، تو نے اپنے آپ پر جتنا بھی ظلم کر لیا، لیکن میری رحمت سے نا امید مت ہو، اب بھی گناہوں سے باز آ جا۔ اگر تو کافر ہے، بت پرست ہے، مشرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، لیکن اب بھی اگر تجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے تو باز آ جا، ان گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ درگاہ نا امیدی والی درگاہ نہیں ہے، یہاں پر جو آتا ہے وہ محروم نہیں لوٹتا، یہاں جو آ جاتا ہے اس کی جھولی خالی نہیں جاتی، اس کی جھولی کو بھر دیا جاتا ہے۔ این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، ہماری یہ درگاہ نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے۔ اگر تو نے 100 بار توبہ کی اور 100 بار توبہ ٹوٹ گئی، پھر بھی باز آ جا، پھر بھی میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب بندہ عمل کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس عمل کی کوتاہی کو ختم کر کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس کو گناہوں پر ڈٹے رہنے والا نہیں لکھتے۔ ما اصر من استغفر وان عاد مئۃ مرہ، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ بندہ جو استغفار کرتا ہے، پھر غلطی کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ توڑ دیتا ہے، پھر غلطی کر دیتا ہے، لیکن پھر معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ اس کو گناہوں پر اڑے رہنے والا اور جمے رہنے والا نہیں لکھتے، کیونکہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کبھی نفس کا تقاضا، کبھی شیطان کے بہکاوے میں، کبھی ماحول کے تقاضے سے، کبھی دوستوں کے تقاضے سے، کبھی گھر والوں کے تقاضے سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی پر وہ اڑا نہیں رہتا، بلکہ اللہ کے سامنے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو گناہوں پر جمے رہنے والا، اڑے رہنے والا نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے عمل کیا، لیکن جیسا اللہ کا حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہوا، اس پر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی۔ رمضان المبارک رخصت ہونے والا ہے، ہمیں اور آپ کو باقی جو دن رمضان کے بچے ہیں 5 دن، ان دنوں کو غنیمت جاننا ہے۔ جو دن گزر گئے اس میں جو کوتاہی ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور باقی جو دن بچے ہیں ان میں یہ عہد کرنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ باقی جو یہ دن بچے ہیں ان کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور جیسا ان کا حق ہے وہ حق ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی جو دن بچے ہوئے ہیں، 5 دن بچے ہوئے ہیں، انسان کی زندگی بدلنے کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالی دل کی دنیا بدل دیتے ہیں، تو ابھی تو 5 دن بچے ہوئے ہیں، ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں اور اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں سے اللہ سے بخشوائے، اپنے گناہوں کو، اپنے گناہوں پر روئیں، ندامت کے آنسو بہائے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی 5 دن بچے ہوئے ہیں۔ اب تک ہم نے جو کوتاہی کی ہے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ جو ہوا سو ہوا، آئندہ یہ سب نہیں ہوگا، اب جو باقی دن بچے ہوئے ہیں ہم اس کو تیری مرضی کے مطابق گزاریں گے۔ خاص کر رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس آخری عشرے کی بھی طاق راتیں جو ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں شب قدر ہوتی ہے، یہ رات بہت اہمیت والی رات ہے۔ 2 راتیں گزر چکی ہے، 21 کی رات چلی گئی، 23 کی رات چلی گئی، آج 25 کی رات ہوگی، پھر 27، پھر 29۔ تو رمضان کا آخری عشرہ پورا، خاص کر یہ جو راتیں ہیں ان راتوں کی بڑی اہمیت ہے۔
خاص کر ان راتوں میں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشر آتا تھا تو کمر کس لیتے تھے اور ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف عبادت میں لگ جاتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور صرف اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، صرف اور صرف یہی کام ہوتا تھا۔ اور ہم لوگوں کا کام کیا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو ہم لوگوں کی شاپنگ شروع ہو جاتی ہے، عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ان دنوں کو غنیمت جان کر ان میں عبادت کرنی چاہیے تھی، ان دنوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، ان راتوں میں اللہ کے سامنے رونا چاہیے تھا، اور ہماری یہ راتیں مارکیٹ میں گزر جاتی ہے، عید کی تیاری میں گزر جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عید کی تیاری نہیں کرنی، عید کی تیاری کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید میں آدمی اپنی وسعت کے مطابق اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کرے، اپنے بچوں کو بھی اچھے سے اچھا کپڑا پہنائے اپنی وسعت کے مطابق۔ یہ نہیں کہ رشوت لے کر کے، قرض لے کر کے اور حرام مال سے عید کی تیاری کرے، یہ نہیں ہے۔ عید کی تیاری کرنی ہے حلال مال سے کرنی ہے، کیونکہ حلال اگرچہ تھوڑا ہو اس میں برکت ہوتی ہے، اور حرام بہت ہوگا، دیکھنے میں لگے گا کافی سارا ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اتنے میں ہی حلال طریقے سے اپنے بچوں کے لیے عید کا جوڑا بنوائے، اپنے لیے بنوائے، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن اتنا مشغول ہو جانا اس عید کی تیاری میں کہ حلال اور حرام کی بھی تمیز نہیں ہے، راتوں کی راتیں ضائع ہو رہی ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ اور یہ مقدس دن ایسے ہی چلے جا رہے ہیں، عید کی تیاری میں یہ بات غلط ہے۔ عید کی تیاری کرنی ہے، سنت کے مطابق کرنی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق حلال مال سے کرنی ہے۔ تو رمضان مبارک کا پورا مہینہ گزر گیا، صرف 4 یا 5 دن بچے ہوئے، ان 5 دنوں کی قدر کرنی ہے۔ ہمیں باقی جو دن گزر گئے ہیں اس پر اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، اس میں ہم نے کچھ عبادت کر لی، اس میں جو کوتاہی رہ گئی ہے اس پر معافی مانگنی ہے، اور آئندہ جو دن بچے ہوئے ہیں اس میں اللہ کے سامنے عہد کرنا ہے کہ یا اللہ باقی جو دن بچے ہوئے میں تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔